جب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے بہت بہت محبت کرتا ہوں، دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبت کرتا ہوں، مگر اپنی جان سے زیادہ محبت نہیں کرتا ہوں، تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق کو ٹوکا تھا اور کہا تھا اے عمر، جب تک تم اپنی جان سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرنے لگ جاؤ تب تک تم مومن نہیں ہو۔ وَأَبْنَاؤُكُمْ، اور بیٹے سے زیادہ آپ دیکھیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان کے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر کو جنگ کے اندر کئی بار مقابلہ ہوا، دونوں کے اندر باپ بیٹے کے درمیان مقابلہ ہوا، بیٹا غالب آ گیا باپ پر۔ ابو بکر مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہے تھے اور عبد الرحمن کافروں کی طرف سے لڑ رہا تھا۔ باپ بیٹے کے درمیان مقابلہ ہوا، باپ کو بیٹے نے اس لیے چھوڑ دیا کیونکہ یہ میرا باپ ہے۔ کئی بار مقابلہ ہوا، تلوار گردن پہ بیٹے نے رکھ دی، ہٹا لیا یہ سوچ کر کے کہ یہ میرا باپ ہے۔ کچھ مہینوں کے بعد جب عبد الرحمن اسلام لے آئے، مسلمان ہوئے، دسترخوان پر بیٹھ کر کھانے لگے تو بیٹے نے وہ واقعہ چھیڑا، کہا ابا جان یاد ہے جنگ کے اندر آپ میرے تلوار کے نیچے کئی مرتبہ آئے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، مختصر طور پر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ چونکہ 10ویں پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے غزوہ بدر کا تذکرہ کیا اور اللہ رب العالمین نے شروع میں مال غنیمت کا بھی تذکرہ کیا، اور کل خطبہ جمعہ کے اندر جو عنوان ہے وہ جنگ بدر کے موضوع پر ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ وہ باتیں ابھی نہ رکھوں، انشاءاللہ تعالی کل جمعہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ 10ویں پارے کے اندر ایک آیت میں نے چنا ہے، اس آیت کے ذریعے کچھ باتیں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے ہم تمام ایمان والوں کی محبت کو چیلنج کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے آباؤکم کہ تمہارے باپ، وَأَبْنَاؤُكُمْ اور تمہاری اولاد، وَإِخْوَانُكُمْ اور تمہارے بھائی، وَأَزْوَاجُكُمْ اور تمہاری بیویاں، وَعَشِيرَتُكُمْ اور تمہارے کنبے قبیلے خاندان کے لوگ، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا اور تمہاری مال، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا اور وہ تجارت جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو، وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اور وہ گھر بار، وہ مکان جس سے تم محبت کرتے ہو، اگر اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ ان تمام چیزوں سے محبت ہے، وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ اور اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ تو انتظار کرو اللہ رب العالمین کے عذاب کا۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر 8 باتوں کا تذکرہ کیا اور پھر چیلنج کیا، کہا کہ یہ تمہارا باپ ہے، یہ تمہارا بھائی ہے، یہ تمہارا بیٹا ہے، یہ تمہاری بیوی ہے، یہ تمہارے خاندان کے لوگ ہیں، یہ تمہارا مال ہے، یہ تمہارا گھر ہے، یہ تمہارا تجارت ہے، دکان ہے۔ اے ایمان والو، اگر ان تمام چیزوں سے محبت کرتے ہو اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ، تو تم انتظار کرو اللہ رب العالمین کے عذاب کا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ شرک یہ بھی ہے کہ میں اللہ رب العالمین سے اپنی اولاد کے بالمقابل کم محبت کروں۔ یہ شرک محبت ہے کہ اگر ایک آدمی اپنے باپ سے زیادہ محبت کرے اللہ رب العالمین کے بالمقابل، یہ شرک ہے۔ یہ بھی ہم اور آپ اپنا جائزہ لیں، گریبان کے اندر جھانکیں، ہمارے اندر کتنی محبت ہے اللہ اور اس کے رسول۔
اگر سوال کیا جائے کہ اللہ اور اس کے رسول سے تم کتنی محبت کرتے ہو، ہمارا جواب کیا ہوگا میرے بھائیوں؟ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے بہت بہت محبت کرتا ہوں، دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبت کرتا ہوں، مگر اپنی جان سے زیادہ محبت نہیں کرتا ہوں، تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق کو ٹوکا تھا اور کہا تھا اے عمر، جب تک تم اپنی جان سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرنے لگ جاؤ تب تک تم مومن نہیں ہو، تب تک تم مومن نہیں ہو۔ یہ رسول سے محبت کا تقاضا ہے میرے بھائیوں۔ اگر کوئی بھی بات آ جائے، کوئی بھی رشتہ دار آ جائے اللہ اور اس کے رسول کے بالمقابل، تو اللہ اور اس کے رسول کو پہلے رکھنا ہے۔ آپ دیکھیے قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک مقام پہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اے ایمان والو اگر تمہارے ایمان کے راستے میں تمہاری بیویاں یا تمہارے اولاد رکاوٹ بن جائیں، دیوار بن جائیں، تو تم ان کو اپنا دشمن سمجھو، وہ تمہارے دشمن ہیں۔ ایمان سے بڑا، اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ کوئی رشتہ اہم نہیں ہے، کوئی محبت اہم نہیں ہے۔ آپ دیکھیے باپ کی مثال اللہ نے دی، بیٹے کی مثال دی، بیوی کی، ان تمام رشتہ داروں کو ایک طرف رکھ لیجئے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی اٹھا کر کے دیکھیے کتنی محبت کرتے تھے اللہ اور اس کے رسول سے۔ جہاں پر رسول کی بات آ گئی بیٹے کو ایک کنارے رکھ دیا۔ آپ دیکھیے عبداللہ ابن ابی منافقوں کا سردار، اس کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ، جب اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بد زبانی کی، بد کلامی کی، باپ سے زیادہ رسول سے محبت، مثال دے رہا ہوں آپ کو، اس نے اللہ کے نبی کو ایک گالی دی، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، سورہ منافقون کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کی ایک گالی کو نقل کیا۔ اس نے کہا کہ سب سے عزت والا آدمی سب سے ذلیل انسان کو مدینہ سے نکال دے گا، یعنی اس نے اپنے آپ کو عزت والا کہا اور اللہ کے نبی کو نعوذ باللہ ذلیل کہا۔ اتنی بڑی گالی اس نے دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ عبداللہ بن ابی جب بھاگنے لگا مدینہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو موت کی سزا سنا دیں گے، تو اس کا بیٹا عبداللہ، اس کا بھی نام عبداللہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا، گیا اور اپنے باپ کے راستے پہ کھڑے ہو گیا اپنے باپ کے راستے میں، اے ابا جان نہیں جا سکتے ہیں آپ، یہاں سے ایک قدم اگر آگے بڑھائیں گے آپ کی گردن اڑا دوں گا میں۔ اپنے باپ کے گردن پر اس نے تلوار رکھی۔ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آج نبی کی محبت میں ایک بیٹا اپنے باپ کے گردن پہ تلوار رکھے ہوئے ہے، اس وجہ سے کہ اس نے میرے نبی کو گالی دی ہے، اس نے میرے نبی کو برا بھلا کہا ہے، باپ کو نہیں دیکھا کہ یہ باپ ہے، فلاں ہے یا جو بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عبداللہ میں تمہارے باپ کو معاف کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا۔ عبداللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے نبی اگر آپ میرے باپ کو قتل کی سزا سناتے، کسی اور کو نہ کہتے، میں خود، مجھے آپ کہتے کہ میں اپنے باپ کو اپنے تلوار سے ان کی گردن اڑاؤں، اے اللہ کے نبی آپ مجھے حکم دیتے، میں جلاد بن کر کے اپنے باپ کے گردن کو اڑاتا۔ یہ نبی سے محبت ہے باپ سے زیادہ۔ وَأَبْنَاؤُكُمْ، اور بیٹے سے زیادہ۔ آپ دیکھیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان کے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر کو جنگ کے اندر کئی بار مقابلہ ہوا، دونوں کے اندر باپ بیٹے کے درمیان مقابلہ ہوا، بیٹا غالب آ گیا باپ پر۔ ابو بکر مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہے تھے اور عبد الرحمن کافروں کی طرف سے لڑ رہا تھا۔ باپ بیٹے کے درمیان مقابلہ ہوا، باپ کو بیٹے نے اس لیے چھوڑ دیا کیونکہ یہ میرا باپ ہے۔ کئی بار مقابلہ ہوا، تلوار گردن پہ بیٹے نے رکھ دی، ہٹا لیا یہ سوچ کر کے کہ یہ میرا باپ ہے۔ کچھ مہینوں کے بعد جب عبد الرحمن اسلام لے آئے
मुसलमान हुए, दस्तरखान पर बैठकर खाने लगे तो बेटे ने वो वाकया छेड़ा, कहा अब्बा जान याद है जंग के अंदर आप मेरे तलवार के नीचे कई मर्तबा आए अब्बा जान, लेकिन मैंने आपको बाप समझ करके छोड़ दिया। अबू बकर ने वहीं पर जवाब दिया, अय मेरे बेटे शुक्र कर, मैं तेरी तलवार के नीचे मेरी गर्दन आई, अगर मेरी तलवार के नीचे तेरी गर्दन आई होती तो उस वक्त अबू बकर तुझे नबी का दुश्मन समझ करके कत्ल कर दिया होता। ये बेटे से ज्यादा रसूल से मोहब्बत है। मिसालें देखते चले जाओ, तारीख के अंदर खत्म नहीं होंगे। अब भाई की मिसाल ले लो, मुसाब इब्ने उमैर हैं, उनके भाई को पकड़ करके लाया गया कैदी बना करके। मुसाब इब्ने उमैर ने कहा, अल्लाह के नबी, जिस तरीके से और कैदियों के साथ सलूक किया जा रहा है, ये आपका दुश्मन है, भले ही मेरा भाई है, मगर इसके साथ भी वही सलूक किया जाए तो तमाम कैदियों के साथ, ये भाई से ज्यादा रसूल। बीवी से मिसाल ले लीजिए, हजरत हंजला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अल्लाहु अकबर, ये वो सहाबी हैं, जंग के अंदर जाना हुआ, पहली रात है शादी की, दूसरे दिन जंग के अंदर जाना है, नबी का फरमान आ गया, निकल पड़े, और उन्होंने जनाबत का गुस्ल नहीं किया था, जनाबत की हालत में ही वो चले गए। जब जंग खत्म हुई, मैदान के अंदर लाशों को देखा जा रहा था तो एक तरफ हजरत हंजला की लाश पड़ी हुई थी। लोगों ने देखा कि हंजला का सर पानी से भीगा हुआ है, उनका जिस्म पानी से भीगा हुआ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये लोगों, हंजला को फरिश्तों ने गुस्ल दिया है, फरिश्तों ने अपने हाथों से हंजला को गुस्ल दिया है, उनका लक़ब गसीलुल मलाइका पड़ा। बीवी से ज्यादा रसूल से मोहब्बत। शादी की पहली रात है और दूसरे दिन जंग के अंदर जाना है। बीवी से कहा कि मेरी बीवी, मुझे जंग के अंदर जाना है, तुम्हारी क्या राय है, तुम क्या कहती हो? बीवी भी कितनी नेक थी, कहने लगी, मेरे शौहर आप जाइए, अगर लौट कर आएंगे तो गाजी कहलाएंगे, नहीं आएंगे तो शहीद कहलाएंगे। कितने नेक लोग थे। अल्लाह अकबर। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत थी इस तरीके से। और मिसालें ले लीजिए आप, मालो दौलत के मामले में, घर बार के मामले में सहाबा ने क्या क्या नहीं छोड़ा, औलाद छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। मेरे भाइयों, कहने का मतलब यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस पारे के अंदर, सूरत तौबा के अंदर हमारी मोहब्बत को चैलेंज कर रहा है। हम मुसलमान हैं, हम ईमान वाले हैं। अल्लाह की कसम, सबसे ज्यादा इस कायनात के अंदर अगर किसी से मोहब्बत करो तो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करो। ये बिठा लो अपने जहन के अंदर। मैं लंबी चौड़ी बातें नहीं करना चाहता हूं, बस इतना कहना चाहता हूं कि जो बातें की जाए उस पर अमल करने की कोशिश करो। और आज से ये तय कर लो कि कायनात के अंदर रहते हुए अगर दिल के अंदर सबसे ज्यादा किसी की मोहब्बत रहेगी तो किसकी रहेगी? अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को कहने से ज्यादा, सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक दे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम।